الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو امن، عدل، انصاف، اطمینان، سکون اور راحت عطا فرمانے کے لیے آئے. جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے، وہ دین حاکم بننے کے لیے اور حاکم بنانے کے لیے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو دین کی دعوت دی، اور اس وقت جب کہ وہ جاں بلب تھے، فوت ہو رہے تھے. اس وقت قریش مکہ کے سردار، جن میں ابو جہل بھی تھا، حضور کے چچا عباس بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، یہ بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ ہے کیا تمہاری دعوت؟ تم ایک جملے میں بتاؤ، تم چاہتے کیا ہو؟ تم اس کو آنا چاہتے ہو، نئے دین میں لانا چاہتے ہو، وہ ہے کیا؟ تو آپ نے ایک ہی جملہ فرما دیا کہ کلمتاً واحدتاً تعطونیہا. یہ ایک بول ہے، ایک کلمہ ہے، تم دل کی گہرائی سے اس کا اقرار کر لو، اس کو اپنا لو. تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم. اس کلمے کو اپنا لینے سے تم پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور عرب کے سوا بقیہ ساری سرزمین، پوری دنیا تمہاری مطیع و منقاد بن جائے گی، تمہاری اطاعت گزار باجگزار بن جائے گی. یہ ہے کلمہ، اور یہ ہے دین کی حقیقت، کہ اگر ہم دین کو اپنا لیں تو حضور کا ارشاد یہ ہے کہ دیکھنے کو یہ ایک بول ہے، ایک کلمہ ہے، ایک قول و قرار ہے، لیکن اس کا نقد فائدہ اس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بات کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی آخرت کی گفتگو ساری کی ساری دنیا کا پروگرام دے چکنے کے بعد ہوتی تھی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ لوگ بہت ناواقف ہیں دین سے، جو صرف آخرت کی بات کرتے ہیں اور دنیا سدھارنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں رکھتے.
اس لیے کہ آخرت دنیا کے راستے سے ملے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدے کر لینے سے یا دین کی بعض بنیادی باتیں کر لینے سے آخرت مل جائے گی، وہ بہت بھول میں ہے۔ آخرت تو اب دنیا کے راستے سے ملے گی، ماں باپ کے قدموں میں سے کہیں ملے گی، بیوی بچوں کی مسکراہٹوں کے راستے سے کہیں ملے گی۔ اب آخرت کا راستہ تو بازار کے وسط میں سے جاتا ہے، عدالتوں کے اندر میں سے گزرتا ہے، چیمبرز آف کامرس میں سے ہو کے جاتا ہے۔ عدالت کا جنت کا راستہ جو ہے اب تو تجارت اور ملازمت میں سے ہو کے جاتا ہے، حقوق العباد کو پورا کرنے کے راستے سے جاتا ہے۔ جنت کا راستہ اب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے تو بند ہو گیا، غاروں میں سے، کھوہوں میں سے، جنگلات میں سے جنت کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دین میں رہبانیت موجود ہے، بیوی بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، ملازمت چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، تجارت چھوڑ دیں، ان کے لیے تو جنت نہیں ہے۔ وہ عیسائیت اختیار کر لیں، وہ ان کے لیے مناسب ہوگا۔ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے رہبانیت کی۔ اسلام میں تو پہلے ایمان و عقائد، پھر عبادات۔ عقائد مضبوط ہو جائیں گے، عبادات خود بخود سنور جائیں گی۔ عبادات جب سنور جائیں گی تو اخلاق خود بخود سنور جائیں گے، اور جب اخلاق سنور جائیں گے تو آخری منزل ہے معاملات، ڈیلنگز، وہ سنور جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا الدین المعاملہ، دین معاملے کے درست ہو جانے کا نام ہے۔ جس کے معاملات درست ہو گئے، جو حلال کھانے لگا، جو دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگا، دین درست ہو گیا۔ اور یہاں تک نہیں پہنچ پایا تو صرف چادریں اور شلواریں گھٹنوں سے اوپر کر لینے سے گزارا نہیں ہوگا، صرف ظاہری شکل بنانے سے پھر گزارا نہیں ہوگا، صرف ماتھوں پہ محراب کام نہیں دیں گے۔ دین کو اسی ترتیب سے اپنانا پڑے گا میرے دوستو، جس ترتیب سے، جس مقدار سے حضور نے تلقین فرمایا، کر کے دکھایا۔ اس میں کسی شخص کی ذاتی اپج، ذاتی رائے کام نہیں دے گی۔ اب یہ اس پہ ذرا غور کریں، کلمتن واحدتن تعطونیہا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم۔ اس کلمہ کو اپنا لو، پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے، پورا عجم تمہارا باجک زار ہو جائے گا۔ یہ اس دنیا کے لیے کہا جا رہا ہے میرے دوستو، یہ آخرت کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ عدی بن حاتم تائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عیسائی قبیلے کا سردار تھا، پوچھتا یا رسول اللہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ میرے جیسا مولوی ہو تو کہتا تمہیں جنت ملے گی، ہم تو جنت کی تلقین فرماتے ہیں۔ لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دنیا کی بات کرتے تھے، پھر آخرت کی بات کرتے تھے۔ فرمایا لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ کسریٰ، کسریٰ کے جو خزانے ہیں نا چھپے ہوئے، دفینے، ان کو تم اپنے ہاتھوں سے کھولو گے۔ دنیا کی بات کی۔ وہ جو شاہ سوار تھا حضور کو قتل کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آیا جب آپ ہجرت فرما رہے تھے،
گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا، گھوڑا اس کا زمین میں 3 مرتبے دھنس گیا، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، سراقہ بن مالک۔ وہ بھی ذہین آدمی تھا، وہ جب واپس جانے لگا تو کہتا یا رسول اللہ مجھے امان دے دیجئے، مجھے امان دے دیجئے۔ کس چیز سے امان دے دیجئے؟ میری زندگی بخش دی جائے، مجھے قتل نہ کیا جائے۔ کس وقت؟ جب آپ حکمران بن چکے ہوں گے۔ امان کس سے دی جاتی؟ اس وقت تو آپ ہجرت فرما رہے ہیں، چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، لیکن سراقہ بن مالک کہہ رہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس دھرتی پہ آپ حاکم بننے والے ہیں، اس وقت میری جان بخشی کر دی جائے۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سراقہ کی جان بخشی کر دی جائے، اس کو امان لکھ کے دے دیں۔ تو سراقہ کو امان لکھ کے دے دی گئی اور فتح مکہ کے دن اس کے کام آئی۔ سراقہ بن مالک بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے بات آخرت کی کر رہے ہیں، لیکن اسی دنیا میں ہلچل مچا دیں گے یہ لوگ۔ اور آپ نے بھی پھر جو بات کی ہے امان دینے کے بعد، آپ نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے دونوں کنگن میں تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی آخرت کی بات نہیں ہے میرے دوستو، دنیا کی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا وسیلہ ہے، راستہ ہے آخرت تک جانے کا، مقصد آخرت ہی ہے۔ لیکن جو لوگ صرف مقصد کی بات کرتے ہیں اور وسیلے کی بات نہیں کرتے، ذریعے کی بات نہیں کرتے، پروگرام کی بات نہیں کرتے، راستے کی بات نہیں کرتے، وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔